محمد النبی الأمی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والغیون جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایک پیارے اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی برکات دے حوالے نال قرآن اور حدیث کی روشنی وچ تساں دوست احباب نے گفتگو سماعت فرمائی. اج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا ستودہ صفات دے حوالے نال جو صحابہ دا نظریہ سی جو صحابہ دا عقیدہ سی میں انشاءاللہ اسے دے مطابق ہی قرآن اور حدیث دی روشنی وچ تواڈے سامنے اپنی معروضات پیش کرنیاں نے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے. مینوں تانوں سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے. کلمہ اساں پڑھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا. اسی امتی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے اساں مننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہے چونکہ جدا کلمہ پڑھیا ہے انہوں مننا چاہیے. حاجی صاحب آگے تشریف لائیں. جدا کلمہ پڑھیا انہوں مننا چاہیے. جدے امتی ہاں انہوں مننا چاہیے. میں بھی مننا میں بھی مننا تسی بھی مندے ہو اور بھی کائنات اندر جتنے بھی کلمہ گو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کلمہ پڑھے ہے وہ آندھے اسی سارے مننے ہیں. اسی ان کسے نو کی آکھیے کوئی مندہ ہے کہ نہیں مندہ. ساڑھے کل کسوٹی نہیں, ساڑھے کل کوئی ایسا آلہ نہیں
جڑا اسی لا کے چیک کریے کہ یہ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او پیار موجود ہے جڑا کلمہ پڑھنے والے نو چاہیے. یہ ایک سوال ہے چونکہ عام روٹین وچ کیفیت وے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا, ہر بندے کا دعویٰ یہ کہ میں سچا. اسی آنے اسی سچے ہیں, دوسرا بیلی آندا اسی سچے ہیں, تیجا ٹبر آندا اسی سچے ہیں, چوتھا آندا اسی سچے ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا رولا پائے, شور مچائے کہ سچا کون ہے. پھر سانو کی پتہ لگے گا سچا کون ہے؟ مینوں تو کس طرح پتہ لگے گا؟ پہچان کی کہ سچا کون ہے. میں سچائی دا دعویٰ کر کے دلیلاں پیش کرا تو لوگ آکھنا بھی یہ سنی اس واسطے اپنی گل کردا ہے. کوئی دوسرا بندہ ایک کام کرے میں کہاں گا وہ اپنی گل کردا ہے, تیجا بندہ کرے, چوتھا کرے, میں اپنے مسلک دی اور عقیدے دی اپنا وہ پرچار کردا اور گل کردا پیا. تے اکٹھ اوتھے کریے جنوں منیو بغیر گزارا نہ ہوے. اکٹھ اوتھے کریے, ہمیشہ فیصلہ او کردا ہے جنوں دوویں کر مندے ہو. فری کہن دے اندر جھگڑا پی جائے, رولا پی جائے, شور پی جائے, اختلاف ہو جائے, تو فیصلہ کون کردا ہے؟ جنوں دوویں کر مندے ہو. فیصلہ لینے اللہ دے قرآن کو, فیصلہ لئی اللہ دے قرآن کو لو. اللہ دی بارگاہ عرض کرنے یا رب العالمین رولا پی گیا ہے. اسی آنے اسی سچے ہیں, دوجا بیلی آندے اسی سچے ہیں, تیجے آندے اسی سچے ہیں, چوتھے آندے اسی سچے ہیں, باقی سارے بے ایمان نے, کافر نے. تو یا اللہ یہ رولا مکان واسطے تائیں مک سکتا ہے شور کہ اسی اور او سارے انہوں منیے جڑا فیصلہ کر دے میں تینوں تے یا اللہ سارے مان دے, تیرے قرآن بھی سارے مان دے. تے یا اللہ یہ رولا مکا دے, فیصلہ کر دے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عقیدہ کہو جا رکھنا چاہیے ہے. جو فیصلہ اللہ کر دے وے, جو فیصلہ قرآن کر دے وے, دعا کرانو منظور ہے. جو فیصلہ رب کر دے وے, جو فیصلہ قرآن کر دے وے, وہ فیصلہ ساریاں پارٹیاں نو منظور ہونا چاہیے. اسی دے اگے ہی منن والے, ساڈا تے رولا ہی کوئی نہیں. اساں تے دوسرے نو آکھنا بھائی جی ساڈے نال لگ جاؤ, کیوں؟ اسی قرآن تو فیصلہ لگے ہیں کرن. آؤ اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئیے, یا رب العالمین فیصلہ فرما. تیرے محبوب نو آندے نے اسی ماننے ہیں, اسی آنے اسی ماننے ہیں, وہ آندے نے اسی ماننے ہیں, تیجا چوتھے آندے نے اسی ماننے ہیں. تو یا اللہ کیویں منی ہے؟ رب العالمین نے فیصلہ قرآن دے اندر فرما دیتا. پہلے سپارے دی ابتدا دے اندر ہی میرے اللہ فرما دیتا, فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. فرمایا میرے نبی دے بارے چ وہ عقیدہ رکھو جو انہاں لوگاں دا عقیدہ ہے. میرے نبی نو اس طرح منو, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس طرح ایمان لے آؤ جویں انہاں لوکاں نے ایمان لے آندا ہے. یا اللہ کنہاں لوکاں نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. فرمایا میرے یار تے ایمان انج لیاؤ جویں مہاجرین صحابہ نے لیاندا ہے, انج منو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جویں انصار صحابہ نے منیا ہے. الناس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. میرے نبی نو انج منو جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے. الناس جویں انہاں انساناں نے منیا ہے. الناس تو مراد صحابہ کرام نے. اپنی بگانیاں جڑی دل کرے تہاڈا تفسیر پڑھ لو, ہر تفسیر دے اندر ایک گل مل جائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. انج منو میرے نبی نو جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے. یا اللہ کنہاں لوکاں نے فرمایا انج ایمان لیاؤ میرے یار اُتے جویں صدیق اکبر نے منیا ہے. انج منو جویں عمر فاروق نے منیا ہے. انج منو جویں عثمان غنی ذوالنورین نے منیا ہے. انج منو جویں مولا مرتضیٰ نے منیا ہے, علی المرتضیٰ نے منیا ہے. انج منو میرے نبی نو جویں بلال حبشی نے منیا ہے. انج منو
منو جویں او ویسے کرنی نے منیا ہے، انج منو جویں طلحہ تے زبیر نے منیا ہے، انج منو جویں ابو ہریرہ تے حضرت انس نے منیا ہے۔ فرمایا مینوں ایمان او دا قبول ہے، یار دی غلامی او دی قبول ہے جدا مننا صحابہ ورگا ہوئے گا۔ مینوں مننا او دا قبول ہے جدا مننا صحابہ ورگا ہوئے گا۔ جناب قاری مقصود صاحب بیٹھے نے، انہاں کول شاگرد پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں۔ ایک بچے دا نام ہے زید، ایک دا نام ہے بکر۔ زید سبق یاد کردا، بکر نہیں کردا۔ تو جدو دوویں بچے سبق سنانا ہون گے نا تے قاری صاحب فرمان کے او بکر پتر انج پڑھیا کر جویں زید پڑھدا ہے، انج سبق یاد کریا کر جویں زید کردا ہے۔ ہن استاداں دے نزدیک، قاری صاحب دے نزدیک زید دا پڑھنا معتبر ہے تے انہاں نو سبق او تسلیم ہوئے گا جڑا زید وانگو یاد کیتا ہوئے۔ زید کسوٹی پیش ہو گئی، ایک معیار پیش ہو گیا، بھائی میری کلاس والیو انج سبق پڑھیا کرو جویں زید پڑھدا ہے، انج سبق یاد کریا کرو جویں زید کردا ہے۔ انہاں دے نزدیک زید دا پڑھنا معتبر ہے، سبق یاد کرنا معتبر ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ میرے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، میرے یار نو انج منو جویں صحابہ نے منیا ہے۔ اچھی بولو، انج منو جویں صحابہ نے منیا، انج ایمان لیاؤ جویں صحابہ نے لیانا ہے۔ ثابت ہویا اللہ دے نزدیک صحابہ دا ایمان معتبر ہے، اللہ دے نزدیک صحابہ دا ایمان معتبر ہے۔ رب نے فرمایا مینوں او مننا قبول ہی نہیں، مینوں او ایمان لیاؤنا قبول ہی نہیں، میرا یار دے مننا او قبول ہی نہیں جڑا صدیق ورگا نہ منیا جاوے، جڑا عمر فاروق ورگا نہ منیا جاوے، جڑا عثمان ورگا نہ منیا جاوے۔ آؤ میں واری واری کر کے دس دیاں، تشریح کر دیاں صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں منیا ہے۔ مؤذن اذان دیندا ہے پیا، مؤذن رسول اذان دیندے نے پئے، کون نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے پہ انہوں نے جدو کلمہ دہرایا اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس ویلے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے، دیگر صحابہ بھی بیٹھے نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان دیتی ہے، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا ہے، فوری چم کے اکھاں تے لا لیا ہے۔ یہ میں ذرا اتار دوں جی، گرمی ہے نا، گرمی ہے۔ اللہ یا رسول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور تے نہ سنے آئے، شمے آئے تے اکھاں تے لا لے آئے، سرکار نے ویکھیا ہے میرے نا دی تعظیم کردہ ہے بیا۔ یہ بات پچھلے جو میری نہ ہوئی نبی کریم نام پہ، یہ بات نہیں ہوئی، آج میں کر رہا ہوں، اس کو میں آج پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، الموضوعات کبیر امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات موجود ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوم کے اکھاں تے لایا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مؤذن نے اذان ختم کی تھی، سرکار بڑے خوش نے، اج میرے صدیق نے کام بڑا چنگا کیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نے، آج صدیق نے کام بڑا پیارا کیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ویکھیا جے صدیق نے کی کیتا ہے، جی مازاق دے کاجل والیا ویکھیا ہے آج صدیق نے کی کیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعلا مثل ما فعلا خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ، فرمایا جن نے انجی کیتا جویں میرے یار صدیق نے کیتا ہے، میں قیامت دیاں صفاں وچ اس اپنے غلام نو تلاش کردا ہوواں گا۔
جن نے انجی کیتا جویں میرے یار صدیق نے کیتا ہے انا طالبہ فی صفوف القیامت فرمایا قیامت دیاں صفاں وچ میں انہوں تلاش کرانگا وقائدہ الی الجنہ جدو جنت جان دی واری آئے گی میں اگے اگے ہوواں گا وہ پیچھے پیچھے ہوئے گا آہا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دا نا چن کے دسیا سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا سب پڑھئے مل کے سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا سانو سارے سرکار دا نا سونا سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا اور سانو سارے شہراں چوں سونے دا گراں سونا سانو کائنات دے اندر اگر نا چنگا لگدا ہے ماں زاگ دے کاجل والے محبوب دا لگدا ہے جے سانو کوئی خطہ چنگا لگدا ہے او تھا چنگا لگدا ہے جتھے اللہ دے یار دا ڈیرا ہے جتھے ساڈا محبوب رہندا ہے سانو او جگہ چنگی لگدی ہے تے جیڑا نا ساڈی سرکار دا نا ہے سانو او نا چنگا لگدا ہے حضرات بات سمجھ آگئی ہے نا یہ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے مانا اب آپ خود بتائیے جو محبوب کے نام کا اتنا حیا کرے وہ نبی کی ذات کو کتنا مانتا ہوگا اچھی بولو سبحان اللہ جیڑا محبوب دے نام نو اتنا مانتا ہوئے وہ محبوب دی ذات نو کتنا تسلیم کرتا ہوئے گا اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبوب نال مننا اور محبوب تے ایمان اور نسبت ایک بات اور سنیے کتاب دا نام تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جامع کرامات اولیاء حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اور جمال الاولیاء مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند وچ بڑا معتبر تے اونچا نا انہاں دے حکیم الامت ادارہ اسلام یاد دی چھپی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں وصال دا ویلا قریب آیا نا ویکھو محبوب دے نال تانگا کنیاں کیویں منیا محبوب نو وصال دا ویلا قریب آیا تے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق پاک نے بلایا فرمایا میرے پیر بھائی ذرا میری گل سنو حضرت علی تشریف لے آئے جی جناب فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وصال دا وقت قریب ہے محبوب نہ ملاقات دا ویلا قریب ہے تو اس طرح کرے ہو جدو میرا وصال ہو جائے نا میری چار پائی چکے ہو تو یار دیاں قدمہ میں سے لے کے جائے میری چار پائی چکے ہو محبوب دیاں قدمہ میں سے لے کے جائے ہو تو سرکار نو جا کے عرض کرے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا غار دا ساتھی اج مزار دا ساتھی بھی بڑھنا چاہتا ہے مجھے کہہ دے ہو سبحان اللہ تو آڈا غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بھی بڑھنا چاہتا ہے تے جے محبوب والوں اجازت مل جائے تے پھر میں نو اندر قدمین شریفین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیا جائے تے جے اجازت نہ ملی تے مسلمانہ دے عام قبرستان جنت البقیع وچ میں نو دفن کر دیا جائے اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا تھا رب آندہ انج منو جوین نہ منے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ میرے محبوب تے ایمان انج لے آؤ جو میں صحابہ نے ایمان لے آندہ ہے ان صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کے میں منے ہیں فرماندے نے میری چار پائی چکے ہو تے محبوب دے روزے دے لے کے جائے ہو
تے عرض کریو محبوب تھوڑا غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بننا چاہتا ہے، اے جا کے گلاں او دے نال کری دیاں نے جدے بارے چ عقیدہ ہوئے کہ وہ سندا ہے، یہ گلاں او دے بارے کری دیاں نے جدے بارے چ عقیدہ اے ہوئے کہ جدے نال جا کے گلاں کرنیاں نے وہ سندا ہے، وہ سمجھدا ہے، پچھاندا ہے، سنجاندا ہے، جڑے کم گئے ہیں اس کام نو بھی جاندا ہے۔ تے اے گلاں او دے نال کری دیاں جڑا جیوندا ہوئے۔ کدی کو مریا نال بھی گلاں کردا ہے، بولو تو صحیح، کدی کو مردیاں نال بھی گلاں کردا ہے؟ نہیں۔ ان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ کی سی، جو عقیدہ صدیق کا وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ صدیق پاک کا عقیدہ کیا تھا؟ علی تساں جانا ہے تے جا کے سرکار نہ گلاں کرنیاں نے، انہاں کیڑا کو گل سمجھنی ہے؟ جو عقیدہ صدیق کا تھا وہی عقیدہ علی المرتضیٰ کا تھا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ جو عقیدہ تاجدار صداقت کا ہے وہی عقیدہ تاجدار شجاعت کا ہے، جو عقیدہ ان دونوں کا ہے وہی عقیدہ صحابہ سارے صحابہ کا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، مصطفیٰ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، بات جو کرے اس کو سمجھتے بھی ہیں، سرکار زندہ بھی ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا زندہ زندہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور جو آئے جو کہے اس کی بولی سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ کرم بھی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جن کے سامنے یہ بات ہوئی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ حضور ان کو جاننا فائدہ ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ یہ میں باحوالہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا، لیکن سب نے یہ کہا ایک گل پوری ہونی چاہیے، ایک گل پوری ہونی چاہیے۔ ان توجہ، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال شریف ہو گیا تے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل پوری کرنے واسطے صحابہ نو نال لیا، چار پائی اٹھائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ پر انوار تے لے گئے، مزار پر نور تے لے گئے، اور جا کے اس طرح عرض کر دینے ماں زاگ دے کاجل والیا، پہلا سلام پیش کیتا نے، اجازت منگی نے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ پہلا جا کے سلام کیوں پڑھیا نے؟ اس واسطے جدے گھر جانا ہوئے پہلا سلام کرید آئے، جدوں میرے آقا دے ویڑے آئے نے، میرے آقا دی بارگاہ چاہے نے، پہلا سلام کر دینے پہ، اجازتہ لیں دینے پہ، جدوں آقا دی بارگاہ چاہ گئے نے، پھر اس طرح عرض کیتا نے، اے مازاق دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کڑلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والیا، اے سونے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صدیق حاضر ہے۔ آئے ایک گلاں او دے نال کری دیاں نے جڑا جیوندا ہووے۔ سر مولا کائنات عرض کر دینے پے، سونیا تہاڈا خلیفہ صدیق حاضر ہے، تہاڈا خادم صدیق حاضر ہے، تہاڈا غلام صدیق حاضر ہے، تہاڈا نوکر صدیق حاضر ہے۔ اج دا دل پیا کردا ہے جویں تہاڈا غار دا ساتھی بنیا رہیا وا، میں قیامت تک تہاڈے مزار دا ساتھی بھی بن جاواں۔ سونیا صدیق دا گزارا نہیں ہونا جے جگہ نہ لبے، نالے سفارشاں کیتیاں جا رہی نے، نالے عرض و معروض کیتا جا رہا ہے، تے میرا نظریہ میرا وجدان ہے، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، یار گار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آندے ہونگے، اے مازاق دے کاجل والیا، لیدہ نہ کریا جے، کول رکھ لیا جے، ہائے ہائے
کول رکھ لیا جے سونیا جدوں تساں وصال فرمایا ہے دنے بھی حاضر ہونا تواڈی بارگاہ چ اے تے میری دھی دا حجرا سی جتھے تواڈا مزار پرانوار بنیا ہے باپ آ سکدا ہے اس جگہ اتے جتھے دھی دا گھر ہوے سونیا تواڈے نال تعلق بھی بڑا گہرا ہے نالے تواڈا غلام نالے نوکر نالے چوکیدار نالے پہرے دار نالے تواڈی عزت تے ناموس دا پہرا دین والا وا تحفظ کرنے والا وا اے مازاق دے کاجل والیا نال رکھ لیا جے ورنہ غیر تانے مارن گے پتہ نہیں کی گلے قبولیا کیوں نہیں نے سونے آج بوے کھل جان آج چولی پھیلا لو جے میں صدیق نے غار دے اندر تو انو چولی وچ پایا سی آج صدیق نو چولی لا لو آج سینے لا لو سونے خالی واپس نہ موڑے آجے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سب مل کے پڑھئے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا سونیا لوکاں تانے مارنے نے اج نار رکھ لو حدیث دے الفاظ نے جدوں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نو صد ماریے جدوں عرض و مرعوز کیتیے سرکار دے روزے دا دروازہ یا پہ کھل گیا روزہ شریف دا دروازہ کھل گیا روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کھل گیا اندر خادم کوئی نہیں جڑا دروازہ کھول دے پیا دروازہ آپ ہی کھل گیا تے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں ایک پیار بھری آواز آئی فرمایا میرے غلاموں دیر نہ کرو لیٹ نہ کرو تاخیر نہ کرو ادخلوا الحبیب الی الحبیب جلدی کرو یار نو یار دے نال ملا دیو اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا غوثیہ زندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تربت انور چو آواز ہوندی ہے بھئی ادخل الحبیب الی الحبیب اور ایک روایت دے لفاظ نے اوصل الحبیب الی الحبیب دیر نہ کرو جلدی یار نو یار دے نال ملا دیو فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاق ایک یار تجھے یار نو ملن دا شوق رکھتا ہے ایک یار تجھے یار نو ملن دا شوق رکھتا ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاق اور جو یہ میں الفاظ پیش کر رہا ہوں یہ الفاظ الخصائص الکبریٰ امام جہادی سیوطی رحمت اللہ علیہ میں ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاق ایک دوست تجھے دوست نو ملن دا شوق رکھتا ہے
اللہ اکبر. دیکھا عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. رب فرماندا ہے انج منو میرے محبوب نو جویں انہاں نے منیا جویں انہاں لوکاں منیا. کناں لوکاں؟ صحابہ نے جویں منیا انج منو. تے جدا ایمان جڑا ہونا کہ نہیں اوتھے بھی جاؤ تے تسی گلاں کرو تے کیڑا کو سن دے نے. فرشتہ مقرر ہے جڑا گلاں سنواندا ہے. فرشتہ مقرر ہے، خود نہیں سنتے. اب کیا اس کا عقیدہ صحابہ والا ہے؟ اس کا عقیدہ تاجدار صداقت والا ہے؟ نہیں. سنیو مبارک ہوئے جدھروں بھی چاہتی مارو گے عقیدہ تہاڈا ہی سیدھا نظر آئے گا. عقیدہ تہاڈا ہی صحابہ والا نظر آئے گا. فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ. ایک یار دوجے یار نو ملن دا شوق رکھدا ہے. بولو کی کردا ہے؟ شوق رکھدا ہے. مازاق دے کاجل والیا تانگا سانو بھی بڑیاں نے. تانگا سانو بھی بڑیاں نے. آساں سانو بھی بڑیاں نے. شوق سانو بھی بڑا ہے پاویں انہاں ورگے نہیں. عقیدہ جڑا ہے ساڈا انہاں ورگا ہے. انجی مننے آ جویں انہاں منیا ہے. عمل دے اندر کمزوری ہے وے. بے نمازیاں بے روزگاراں اور کوئی ایسا کام نہیں ساڈے کول جدے نال اسی بھی کہہ سکیے اسی اس گل دے امیدواراں. لیکن اپنے عملاں وال نہیں ویندے تہاڈی غلامی وال وینے آ. اے مازاق دے کاجل والیا تہاڈی نسبت وال وینے آ. پھر دل کردا تانوں صد مار لئیے. سونیا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے. دو جمعے ہو گئے نے دوستان نے پڑھیا جے. میں کیا کوئی موقع آیا تے پڑھاں گا. اج موقع آ گیا صدیق دی غلامی وچ. اج موقع آیا ہے تاجدار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غلامی دی اندر. تاجدار صداقت تے تاجدار شجاعت دی غلامی وچ. اس واسطے صد مار لینے آ. فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ. ایک ویلا آوے میرے آقا فرمان اے صحابہ تیاری کر لو رضوی صد مار دائے پیا. اج کرم کرن واسطے جانا ہے. سونیا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے. سب پڑھیے آقا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے. مایا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے. سونیا لوکاں پانے تو چاک مچیندا. انہاں لوکاں پانے انہاں غیراں پانے انہاں غیراں پانے تو چاک مچیندا. انہاں لوکاں سمجھ آئے یہ تے اجڑ چار دے رہے نے. انہاں لوکاں جڑے آندے نے اکو جیاں. سونیا انہاں سمجھ آئے حلیمہ دیاں بکریاں چار دے رہے نے. انہاں زمیناں دے تانوں ٹردا ویکھیا ہے. اساں عرشاں تے جاندا ویکھیا ہے. انہاں مکے دیاں گلیاں وچ پھردیاں ویکھیا ہے. اساں چن دو ٹکڑے کردیاں ویکھیا ہے. ڈبا سورج واپس موڑدیاں ویکھیا ہے. انہاں لوکاں پانے تو چاک مچیندا. انہاں غیراں پانے تو چاک مچیندا. پر ساڈا تے دین ایمان وے ویڑے آوڑ میرے. سونیا تو ساڈا تے دین ساڈا تے دین ساڈا تے دین ایمان ایمان وے. تو ساڈا تے دین ایمان وے ویڑے. ساڈا بھی حوصلہ دیکھو بھائی. ساڈا بھی حوصلہ دیکھو بھائی. پیچھے نوں چھاتی ماری تے ہڈیاں وکھریاں وکھریاں ہو جاندیاں. پیچھے نوں چھاتی ماری تے ہڈیاں وکھریاں وکھریاں ہو جاندیاں. تو یکم محرم تو سوچئے نا تو دن رات دو دو تین تین پروگرام. رات بھی آرام نہیں دن بھی آرام نہیں. تو کبھی آپ کو تو محسوس نہیں ہوا کہ یہ رضوی تھکا ہوا ہے؟ بولو نا جی. تو اندر کدی محسوس نہیں ہویا. تو پھر تسی بھی وفا کرو نا. میں کیڑا کو اپنی گل کرنا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کرنا ہو پیا. تے او گل کرنا جڑی ساریاں دے فائدے دی ساریاں دے فائدے دی ہے.
کنوں کنوں پوچھو گے کدھر کدنا کی محبوب نے کرم کیتا ہے، گن گن کے دسیے خدا دی قسم قلم خشک ہو جاندے قلم خشک ہو جاندے کاغذ ختم ہو جاندے تے سد مارنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سونے پتہ نہیں تواڈے دیوانے کڈی کڈی دوروں آوندے نے تواڈے کرم دیاں گلاں سنن واسطے، تواڈی رحمت دے دریا دے قطرے سونیا رضوی دعا سونیا سد ماردا سد ماردا دیوانہ سد ماردا سد ماردا اج تواڈا کرم نصیب ہو جائے نصیب ہو جائے سونیا جانے سنتے پا میں نہ جان ویڑے آوڑ میرے آقا جان تے پا ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے تو جانے تے پا میں نہ جان ویڑے آوڑ میرے سونیا انہاں لوکاں پانے انہاں غیراں پانے تو چاک مچیندا انہاں غیراں پانے غیراں پانے ہے تو غیراں پانے چاک مچیندا پر سونیا تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے پڑھو تو ساڈا تے دین ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے مایا تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے میں کرتا سونیا تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے لوکاں پانے اے لوگ لمکے لوکاں پانے تو چاک مچیندا لوکاں پانے لوکاں غیراں غیراں پانے تو چاک مچیندا پر تو ساڈا تے دین ایمان آئے سونیا ساڈا دین بھی تو ہی ہے اچھی بولو ساڈا ایمان بھی تو ہی ہے جنہ چر تیری غلامی ویچنا آئیے نہ ساڈا دین مکمل ہوندا ہے نہ ساڈا ایمان مکمل ہوندا ہے انہاں لوکاں پانے تو چاک مچیندا پر ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے تو ساڈا تے دین مایا تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے ساڈا تے دین ایمان وے تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے انج منو جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے یا اللہ صدیق نے کیویں منیا ہے فرمایا اونے زندہ بھی منیا ہے سن والا بھی منیا ہے کرم کرن والا بھی منیا زندہ بھی منیا نے ویکھن والا بھی منیا نے سنن والا بھی منیا نے تے کرم کرن والا بھی منیا اسی آکھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او کریم تو اللہ ہے نبی کریم تسی آندے ہو نبی کریم میں کیا صدیق کو پوچھ صدیق پاک کو پوچھ نبی کرم کر دینے گے نہیں جڑا سونا آواز دے کے آ کے
فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ، میرے غلاموں دیر نہ کرو، صدیق نو حبیب دے نال ملا دیو، کیوں ایک دوجے نو ملن دا شوق رکھ دے۔ اچھی بولو، ایک دوجے نو ملن دا شوق رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی گل کری، یہ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ آپ کی بات کریں، ساڑھے تو جڑا مرضی کو چوڑ مار جے تے جے کسی نے کچھ آکھیے نا تو انج کیوں کیتا ہے، اور رہن دیو جی کلمہ پڑھدا ہے۔ یہ ساڑھے ہاں کئیاں نوں بڑا ہوندا مسئلہ، وہ کلمہ پڑھدا ہے جی، جڑا کلمہ پڑھے انہوں کچھ نہیں آکھنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے والے سارے کوئی انج دے ہوندے جنہاں کوئی نہ بندہ آکھے۔ کلمہ پڑھ کے کوئی یار دے بارے چیڈی وڈی چوڑ مارے تے جڑا چپ رہے وہ بھی چوڑ ہے، جڑا سن کے دی چول چپ کار رہے وہ بڑا وڈا چوڑ ہے، تے جڑا پھر محبوب دے ناموس دا پہرا دے وہ بڑا وڈا ایمان والا ہوتا ہے، وہ بڑا ایماندار ہوتا ہے اور غیرت مند ہوتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں محبوب کا، تے کتا جدا کھاوے انہوں پونکدا نہیں پھر، تے نہ کسی نوں پونکن دیندا ہے۔ وہ گل سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھائی سنو، سیدنا فاروق اعظم، گل میں سیدنا فاروق اعظم دے عقیدے دی کرن لگا۔ ایک سی منافق، او دا نام سی بشر، تے ایک سی یہودی، انہاں دوواں دا آپس کو ہو گیا جھگڑا، کسے وجہ تو جھگڑا ہو گیا۔ ہن فیصلہ کرانا سی، فیصلہ او دے کولوں کرانا جنوں دوویں منن، جویں میں قرآن کولوں فیصلہ کروایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کرنا کی سی ہن؟ فیصلہ کروانا سی کدے کولوں جنوں دوویں گھر منن۔ یہ جڑا سی نا منافق کھتری، یہ بڑا تیز سی، یہودی سیدھا جہا سی، یہ بڑا تیز سی۔ یہودی آندا چل تیرے نبی کو فیصلہ کروائی جدا کلمہ تو پڑھے ہے، وہ کو فیصلہ کرائیے۔ یہ جڑا منافق سی نا، انہوں پتا سی بھی نبی نے فیصلہ وہ کرنا جڑا وحی خدا ہے۔ ایتھے تے نعوذ باللہ من ذالک کا جھوٹا ہی تے گل ہی کوئی نہیں، ایتھے فیصلہ ہونا ہے سچا۔ وہ بڑا کھچرا سی منافق، انہوں پتا سی کہ میں جھوٹا ہاں، یہودی سچا ہے، تے فیصلہ ہو جانا یہودی دے حق چ۔ تو انہیں کہا میں تے رگڑیا گیا، تو انہیں کہا چل تیرے لیڈر کو چلنے ہیں، کعب بن اشرف یہودی کول۔ انہیں کہا وہ چوڑے جی میں تینوں تیرے نبی دے بوئے تے کھڑنا، تو مینوں اپنے ہاں لئی جانا پہ۔ بڑا کوئی پرلے درجے دا بیوقوف ہے، تو کلمہ نہیں پڑھیا؟ میں کہا پڑھیا ہے۔ تو انہیں کہا میں نبی کول کیوں نہیں جاندا؟ انہیں کہا ساڑی پرانی عادت ہے، ہی نبی کول نہیں جاندے۔ ساڑی کو جدی پشتی عادت ہے، بڑی پرانی عادت ہے ساڑی، اسی ایڈی چھتی نہیں نبی کول جاندے۔ اللہ دا قرآن رب نے فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، سونیا تو منافقاں نوں ویکھیں گا تیرے بوئے تو کنی کتراندے نے، تیرے ال نوں چھتی منہ کر کے نہیں ٹور دے۔ منافق جڑے نا تیرے ال نوں نہیں ٹور دے۔ وہ منافق جڑا سی نا وہ بھی آکھے چل کعب بن اشرف کو چلنے ہیں، انہیں آکھیا او چوڑے جی میں تینوں تیرے نبی دے بوئے تے کھڑنا پیا تے تو مینوں کعب بن اشرف لے جانا پیا۔ اعتراض تے مینوں ہونا چاہیے یہودی نوں جنے کلمہ نہیں پڑھیا، تینوں کہدا اعتراض نبی دی بارگاہ جان؟ انہوں پتا سی کہ میں جھوٹا۔ انہیں آکھیا پھر اچھا ہن جویں آنا ہے، انہیں آکھیا آنا کی ہاں، اوے نبی دے بوئے تے چلنے۔ سرکار مدینہ سے بارگاہ چ آ گئے۔ اے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گل اے وے میں یہودی ہاں، انہیں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے تے ساڈا جھگڑا ہے، تسی دوواں دی گل سن کے فیصلہ کر دیو، میرے حق چ ہوندا تاں کر دیو، ایدے حق چ ہوندا تاں کر دیو، مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ یہودی آندا مینوں کوئی اعتراض نہیں، تسی کر دیو فیصلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوواں دی گلاں، ہاں بھائی بشر توں دس، انہیں آکھیا جی گل لین جے، یہودی نوں آکھیا توں دس، انہیں آکھیا گل لین جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوواں دی سن کے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا، فیصلہ یہودی دے حق چ ہو گیا۔ یہ جڑا نا کھتری کولوں تین میں تاں ہی پہلا آکھیا سی کعب بن اشرف کو چلنے، انہیں آکھیا جھوٹاں دی جھوٹے، تینوں آ فیصلہ نہیں چنگا لگا؟ باہر نکل کے چوڑ ماری، انہیں آندا مینوں اے نبی دا فیصلہ نعوذ باللہ قبول نہیں۔ انہیں آکھیا پھر کتھوں فیصلہ کرانا ہی؟ انہیں آکھیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلنے ہیں، وہ کو نرم دل نے تے وہ کو فیصلہ واہ واہ کر دیں گے۔ صدیق پاک کول گئے، یہودی کاڑی کاڑی بول کے کہن لگا صدیق جی گل سنو، تواڈے نبی کول پہلاں گئے ہیں، انہاں فیصلہ میرے حق وچ کیتا تے ایڈا چوڑ ہے، یہ باہر نکل کے آندا کہ مینوں نبی دا فیصلہ قبول نہیں۔ صدیق پاک نے فرمایا او اینوں لے جا، اینوں کنوں پھڑ کے اس باندر نوں لے جائے، تو اینوں پتہ نہیں جو فیصلہ نبی دا ہے وہی فیصلہ یارے غار دا ہے۔ میں کو نواں فیصلہ نہیں کرنا،
میں نبی کے فیصلے پہ مورے تصدیق لگاتا ہوں، جو فیصلہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے وہی فیصلہ صدیق اکبر کا ہے۔ وہ کھتری پھر باہر نکلیا منافق، نہیں 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 مینوں یہ گل نہیں ٹھیک لگی۔ انہاں کہا ہن پھر وہ کہنے لگا پھر چل حضرت عمر کو چلنے۔ یہودی نو پتا سی بھی جڑا فیصلہ نبی نے کر چھڑیا فیصلہ وہی ہے سر، پاویں 1,24,000 صحابی دے بوئے تے ٹر جائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جنہاں دی گواہی ایمان دی رب دیندا ہے پیا، انہوں نے نبی دے فیصلے تو سرے منہ بھی انحراف نہیں کرنا، جتھے مرضی لا جا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بوئے تے ٹر گئے۔ ہاں جی کون ہے؟ حضور ذرا 2 منٹ باہر تشریف لے آؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لے آئے۔ ہاں بھائی میں جی یہودی ہاں، اے کلمہ پڑھیا ہے نے تے اے گل ہے میری تے آ اے دی، پہلا تواڈے نبی دے بوئے تے گئے ہیں، انہاں فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے، ایڈا چوڑے باہر نکل کے آندا مینوں فیصلہ قبول نہیں۔ پھر صدیق پاک کول گئے ہیں، انہاں بھی فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے، ایڈا بڑا چوڑ ہے، پھر باہر نکل کے آندا مینوں اے بھی نہیں قبول۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا اے گل ہے جی حضور آئی گل ہے، فرمایا ٹھہر جاؤ پھر تھوڑا فیصلہ کرنا۔ اندر گئے، نیام جو تلوار باہر کر لیندی، آوندیا منافق دی توہین لاتی، یہ فیصلہ ہون لگا، منافق دی توہین قلم کر دیتی، سر لا دیتا، تار وکھرا تے سر وکھرا۔ یہودی حیران ہو گیا، فرمایا یہودیا حیران نہ ہو، جنوں میرے نبی دا فیصلہ قبول نہ ہوئے، وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار ہی کر دی ہوندی ہے۔ یار یہودیہ حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہکا بکا ہو کے نہ دیکھ، یہ عمر فاروق کا فیصلہ ہے جو قرآن اور مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا، نبی کے فیصلے کا احترام کیا ہے، نبی کے فیصلے کا احترام کیا ہے۔ مدینہ شریف سے رولا پہ گیا، حضرت عمر نے بندہ مار دیتا ہے، تے بندہ بھی وہ مارا جڑا کلمہ پڑھدا سی۔ ساڈے لوگاں نے کلمہ پڑھنے والے کچھ نہیں آکھنا، حضرت عمر نو آکھیا جے تانوں بھی کوڑے نہ لائے تے گل کریا جے، انہاں تانوں بھی نہیں جانا۔ بندہ مارتا ہے، کیڑا بندہ؟ جڑا کلمہ پڑھتا سی، کلمہ پڑھتا تھا، وہ بندہ مار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وچ فیصلہ گیا، او دے خاندان والے سارے رل مل کے آ چنگا جی تساں رکھیا اپنا غلام۔ میں کی ہویا؟ وہ جنوں عمر آندے نے کی کیتا انہیں؟ انہاں جی وہ ساڈا کاکا سی، انہوں مارتا ہے۔ نبی کریم صاحب فرمایا عمر نو بلاؤ، بلاؤ عمر نو۔ اجے عمر نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے رشتہ دار بھی بیٹھے نے منافق دے تے صحابہ بھی بیٹھے نے، سرکار بار بار فرماندے نے عمر کسے کلمہ گو نو نہیں مار سکتا، عمر کسے مومن نو نہیں مار سکتا، عمر کسے مومن نو نہیں مار سکتا، میرا عمر کسے مومن نو نہیں مار سکتا۔ حضرت عمر بھی انہیں چرنوں آگے، عمر آؤ نا ذرا سامنے عدالت ویچے، سامنے بہ گئے، عمر آ گل کر دینے پہ مارے یہ نا دا بندہ انہاں کیا مازاک دے کاجل والیا مارے آئے، کیوں مارے آئے؟ جے عمر نہیں بولے رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل، فرمایا صدرہ دیاں بلندیاں چھاڑ، صدرہ دا دفتر چھاڑ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا تے عمر دے حق دے اندر قرآن دی آیت لے کے چلا جاؤ۔ یا اللہ کیڑی آیت فرمایا؟ رب العالمین نے قرآن دا نزول فرمایا فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
اے سونیا لوکی آندے نے کلمہ کو ماریا ایمان والا ماریا ہے. فرمایا مازاق دے کاجل والیا مینو تیرا رب ہون کی قسم ہے اونا چر اینا وچوں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جنہ چر تیرے ہر فیضے دے سامنے سرے تسلیم خم نہ کر دے وے. جنہ چر اپنی گردن تیرے فیصلے دے سامنے جھکا نہ دے وے اونا چر انہاں وچوں کوئی بھی ایمان والا بولو ایمان والا اونچی بولو ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ منافق ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا. محبوب ایمان والا وہ یہ جیڑا تیرے فیصلے دے سامنے تاؤن نیویں کر دے وہ ایمان والا ہے. دیکھا نظریہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ رب فرماندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میرے نبی دے بارے چ انج عقیدہ رکھو جویں صحابہ نے عقیدہ رکھیا ہے جویں صحابہ نے عقیدہ رکھیا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی گل کراں کتاب دا نام ہے جامع المعجزات. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کردے نے بڑی پیاری بات سرکار نے عرض کردے نے محبوبہ اج میرا دل کردا ہے کہ تسی میرے گھر آؤ نا. یہ انہیں ایڈی انہوں ہوئی سبحان اللہ آکھنے والی گل تے نہیں نا یہ کوئی بات آہستہ سبحان اللہ کہنے والی ہے کہ صحابی جو رہتے ہی ہر وقت آقا کے پاس ہے وہ پھر کہتے ہیں محبوب آج میرے گھر نہیں ہوندے سونے ہی میرے گھر تشریف لے آؤ. نبی کریم صاحب فرمایا اچھا عثمان وعدہ ہے تیرے گھر آنے. صحابہ چلو تیاری کرو آج عثمان دے گھر جانا تیاری کرو عثمان دے گھر جانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر دینے قدم محبوب پہلا قدم اٹھان ذرا جاگ کے بھائی جاگ کے قدم محبوب پہلا قدم اٹھان تے میرے گھر وال نو منہ فرمان میرے گھر وال رخ کر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو نا ساڑھے نال. صحابہ بھی ٹور پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹور پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ مبارکہ نو گن دینے پہ سرکار نے پہلا قدم چکے آئے عثمان آندے نے ایک دوجہ قدم چکے آندے نے دو پھر قدم چکے آندے نے 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 قدم گن دینے پہ 100 102 3 4 5 200 3 4 5 اس طرح گن دے جان دینے پہ صحابہ بڑے حیران نے اج عثمان یار دے قدمہ نو کیوں گن دینے پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنے پیر بھائی عثمان نو پوچھ دینے اے عثمان پیار اسا بھی کیتا ہے یار نال پر تیرے پیار دا انداز بڑا وکھرا ہے اج محبوب قدم اٹھا دینے پہ اج قدم کیوں گرنا ہے پیا انہاں کیا اس واسطے گرنا وا پیا میں منت منی ہوئی ہے جننے قدم چل کے میرا یار میرے گھر آوے گا میں انہیں غلام آزاد کر دیاں گا. ہائے ہائے اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ. ہن کوئی مائی دا لال جمے جنہ چر تعال مستوى رضوی دی زندگی ہے کہ رب نے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نازل کیتی ہوئے کہ جدو یار نو دعوت دیو میرے محبوب نو جننے قدم ٹر کے جاوے انہیں غلام آزاد کرنے جائے. کوئی قرآن دی ایک آیت میں ثابت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ثابت کر دے کو مائی دا لال ایک بار نہیں 1000 بار جنم لے پھر بھی نہیں ثابت کر سکتا. نبی کریم صاحب فرمایا میں جنہیں قدم ٹور کے تواڈے گھراں جاواں کراں تسی انہیں غلام آزاد کریا کرو. وہ جدوں نہ رب حکم دے اس گل دا نہ سرکار حکم دین تے پھر عشق ہی ہے نا. ہائے ہائے پھر عشق یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے آجے حضور کیوں قدم گن رہے ہو پے انہوں نے آکھیا نہ قرآن نے آکھیا نہ حدیث نے آکھیا ہے یہ تے میرے اپنے عشق دی گل ہے اے عشق واللہ. ہائے ہائے تے جتے عشق ہوئے ہوتے پھر دلیلہ نہیں پوچھیاں جاندیاں اے عشق دی گل ہے پیار دی گل ہے اے عشق واللہ اے دے کم میں اول اے عشق واللہ اے دے کم میں اول جدے پیش پہ جاندہ کک چھڑدا نہیں پلے پڑھیے عشق واللہ اے دے کم میں اول اے
عشق اولا اے دے کم میں اولے جد پیش پہ جاندہ ککھ چھڑدا نہیں پلے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ قرآن پڑھ کے فیصلہ کیتا ہے نہ حدیث پڑھ کے فیصلہ کیتا ہے۔ قرآن اندر میرے اللہ ایسا حکم دیتا ہی نہیں، حدیث اندر میرے آقا نے ایسا حکم دیتا ہی نہیں، فیصلہ اپنی مرضی نال کر دینے پہ۔ جنہ پیار زیادہ ہوئے وہ نہ اظہار زیادہ ہوندہ ہے۔ جنہ پیار زیادہ ہوئے وہ نہ اظہار زیادہ ہوندہ ہے۔ عشق دی منزل سب تو جدا، عشق دی منزل سب تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ کھرا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا۔ تے عشق دے فیصلے پوچھ کے نہیں ہوندے، بس یہ نہیں فیصلہ ہوندہ ہے۔ میں کتے نہیں پڑھیا کہ انج حکم آیا ہوئے، میرا عشق مجبور کر دائے پیا، یار دے نال پیار مجبور کر دائے پیا، میں آپا ہی منت منی ہوئی ہے، مینوں کسے آکھیا نہیں۔ جننے قدم ٹر کے میرا نبی میرے گھر آوے گا، میں انہیں غلام آزاد کر دیاں گا۔ سونیا سی انہیں جوگے تے نہیں، ساڑھے کل انہا سرمایہ تے نہیں، جنہ کل سرمایہ ہے وہ لاندے نہیں، تے ساڑھے کل تے انہا سرمایہ ہی نہیں، پر تانگانے اڈیکانے محبوب اسی انہا ہی کر سکنے ہیں، کمرہ صاف کر دئیے، کمرے جی خوشبو لا دئیے، درود و سلام دی محفل سجا لئیے، تے تسی تشریف لے آوو، ساڑیاں تے اے ہوئی التجانے، ساڑیاں دے سونیاں اے ہوئی دعاوانے اسی تے اے یرز کرنے آ، اے سارے غلام توڑے انتظار دویندن نے اور توڑے نال پیار کرنے والے نے، بڑی بڑی دوروں آ کے توڑے عشق دے پیار دیاں گلہ سن والے نے، اور اے ہوئی دعوت دیندے نے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، پڑھئے کدی آؤ غریباں دے محلے محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں رات تیرے نے ملے یا اسا گناہگاراں رات تیرے نے ملے یا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم گن دینے پہ، صحابہ پیر بھائی پوچھ دینے پہ عثمان ایک قدم کیوں گن دے ہو پہ؟ فرمایا اس واسطے گننا پیا میں منت منی سی، جننے قدم چل کے یار میرے گھر آنا ہے میں انہیں غلام آزاد کر دینے۔ اللہ اکبر، انہیں غلام آزاد۔ ایوے عشق دی گل، ایوے پیار دی گل، ایوے نسبت دی گل، ایوے عقیدت دی گل حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے۔ ایک صحابی جنہ نا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن نا
اکھاں وچوں آنسو تو سرکار دی بارگاہ چ آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گل کرنی ہے. فرمایا گل پھر کری, رونا کیوں ہے پیا؟ گل تیری پھر سنا گے, دس رونا کیوں ہے پیا؟ انہیں آخیا محبوبہ کی پوچھتے ہو, مینوں نہ ایک بڑی فکر لگی ہے, بڑی فکر لگی ہے. توجہ ہے, مینوں بڑی فکر لگی ہے. فرمایا سبحان کادی فکر لگی ہے؟ انہیں آخیا محبوبہ فکر ہے ویکھو نا, فجر نماز تواڈے نال پڑھی دی ہے, تواڈا دیدار کر لئیدا ہے. زور دی نماز پڑھی دی تواڈا دیدار کر لئیدا ہے. عصر دی نماز پڑھی دی تواڈا دیدار کر لئیدا ہے. مغرب دی نماز تواڈے نال پڑھی دی تواڈا دیدار کر لئیدا ہے. عشاء دی نماز پڑھی تواڈا دیدار کر لئیدا ہے. جمعہ تواڈے پیچھے پڑھی دا دیدار کر لئیدا ہے. تے محبوبہ جدوں دل کرے ہن تے تسی ساڈے سامنے, اسی تواڈے سامنے دیدار کر لینے ہیں. محبوبہ جدوں میں فوت ہو جانا نا تے پھر قیامت دے نیڑے قبراں چوں نکلنا ہے, تو تواڈا تے پھر جنت ہی بڑی اعلیٰ ہونی, تواڈی تے جنت ہی بڑی اعلیٰ ہونی ہے. تواڈا تے ٹھکانہ ہی بڑا اعلیٰ, ساڈی تے سوچو ہی باہر ہے محبوبہ, تواڈا ٹھکانہ ہی بڑا اعلیٰ ہونا ہے. تے محبوبہ بڑا فکر ہے مینوں, بڑا فکر ہے مینوں. فرمایا سبحان دس نہ کہدا فکر ہی؟ انہاں کہ سونیا تواڈے صدقے جنت لب جانی سانوں, پر ساڈا تھاں ہور ہونا ہے, تواڈا تھاں ہور ہونا ہے. تے محبوبہ اتنے تے جدوں تانگ لگے دوڑ کے آ کے مل لئیدا ہے. تے محبوبہ اوتھے اسی کی کریں گے؟ اتنے تے جدوں دل کرے آ کے مل لئیدا ہے, تے محبوبہ اوتھے اسی کی کریں گے؟ اجے سرکار نے جواب نہیں دیتا, جبریل آ گئے. جیڑی تفسیر تواڈا دل کلے پڑھ لو, آیت میں لگا پیش کرن جیڑی جبریل علیہ السلام لے کے آئے نے, تے تفسیر تسی پڑھ لو, اسے آیت دے تحت روایت لب جائے گی. اجے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے, رب نے فرمایا جبریل تو جانا, میرے محبوب کی طرفوں جا کے تو جواب دے کہ دیوانے ہو, عاشق ہو, مستانے ہو, فکر نہ کرے ہو, فکر نہ کرے. رب العالمین نے قرآن دا نزول فرمایا, فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا میرے محبوب دیو غلاموں فکر نہ کرے آجے وہ لوگ جنہاں نے اطاعت کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی اطاعت, کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی ہے, انہاں دا حشر انہاں دے نال ہوئے گا جڑے اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے. یا اللہ تیرے انعام یافتہ کون نے؟ فرمایا من النبیین, اے نبی انعام یافتہ نے, والصدیقین صدیق انعام یافتہ نے, والشہداء شہید انعام یافتہ نے, والصالحین میرے پیارے نیک بندے ولی میرے اے انعام یافتہ نے. فرمایا اے سبحان فکر نہ کری, تیرا یاری اینا دے نال ہے, تیری سنگت اینا دے نال ہے, تو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر کے زندگی گزارنا ہے پیا. فکر نہ کری, تو نبیاں دے نال رہنا ہے, تو صدیقاں دے نال رہنا ہے, تو شہیداں دے نال رہنا ہے, تو صالحین دے نال رہنا ہے. سبحان دستے صحیح وحسن اولئک رفیقا, اے جنہ دا نام ہے رب لینا وا پیا, اے کنے چنگے ساتھی نے. فرمایا سبحان فکر نہ کری, سبحان فکر نہ. یہ ہیں صحابہ کے نظریات, صحابہ کے نظریات جو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کبھی پیش کیے, تو اللہ نے قرآن کا نزول فرما دیا, قرآن کا نزول فرما دیا. ایک بات اور سن لے, معروضات کو سمیٹوں. حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کافرہ نے پھڑ لیا, اجے مکہ نہیں فتح ہویا, اجے مکہ فتح نہیں ہویا, کافرہ نے آپ نے قید کر لیا. ابو جہل ابو لہب کھتری جنہیں بھی ایسا نہ لے لو کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غلام نو اپنی ویلی ٹر گئے, تے جا کے سوری لٹکان لگے, پھانسی دے پھندے تے لگے لٹکان, شہید لگے کرن. تے منافق تے کافر پتہ کی آکھن لگے, زید اے دس اج تیری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے, جی میں ایسا تینوں پھڑیا انہاں نو قابو کیتا ہوندا, تے انہاں تے ظلم و ستم کر دے, تے پھر
تو دس تو تے جان بچا کے پھر دوڑ جاندو نا. کافر کہنے لگے صحابی نو، غلام نو، عاشق دیوانے نو، تو تے پھر جان بچا کے دوڑ جاندو. انہیں آکھیا او لعنتیو بکواس بند کرو، تو نہیں پتا نبی دا تے غلام دا رشتہ کیڑا ہے. تو نہیں پتا رشتہ کیڑا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے استوار رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اے رشتہ ٹوٹن والا، بولو ٹوٹن والا نہیں. فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تم کہتے ہو تیری جگہ محمد ہوتے تو جان بچا کے دوڑ جاتا. حضرت زید بن دسنا فرمانے لگے اوے ابو جان لعنتی، میں زید دا عقیدہ سن لا نبی دے بارے کی ہے. میرا عقیدہ اے وے کہ میں اے بھی نہیں چاہتا کہ میرے ہوندیاں میرے نبی دے پیر وچ کنڈا بھی چب جائے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے ہوندیاں میرے نبی دے پیر وچ کنڈا چب جائے. میں یہ بھی نہیں چاہتا. تے ابو جہل کہنے لگا سی تے سوچنے آ پہ کہ تینوں چھڑ دئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے تو دوڑ جانا. فرمایا او لعنتیا بک بک نہ کر، مینوں مار دے پاویں 5 واری مار، 1000 واری مار، 6 واری سولی چاڑ دے، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بکواس نہ کر. فرمایا او میرے یار نو ہائے ہائے فرمان دے نے لعنتیا بکواس بند کر لے، جو تکلیف دینی ہے مینوں دے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بک بک نہ کر. فرمان دے نے میرے یار نو مندا نہ بولی تے میری پاویں جان کٹ لے. میرے یار نو مندا نہ بولی تے میری پاویں. اے ہولی پڑھنے والی گل نہیں، اے ہولی پڑھنے والی گل نہیں، اے او وفا دا تقاضا ہے جڑی وفا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے ساڈی. سب مل کے پڑھیے او ساڈے یار نو مندا نہ بولی تے ساڈی پاویں جان کٹ لے. او ساڈے یار نو مندا نہ بولی تے ساڈی پاویں. او میرے یار نو مندا نہ بولی تے میری پاویں. او میری پاویں جان کٹ لے. او میرے یار نو مندا نہ بولی تے میری پاویں جان کٹ لے. او میرے یار نو مندا نہ بولی تے میری پاویں. میری 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 پاویں او میرے یار نو مندا نہ بولی. پڑھیے تے میری پاویں جان کٹ لے، چونکہ میں تے بھی نہیں چاہتا میری جگہ میرا یار ہوے او دے پیر وچ کنڈا چب جائے. او ابو جہل بکواس پھر نہ کری. او میرے یار نو مندا نہ بولی تے میری پاویں جان کٹ لے. او میرے یار نو مندا. ایک صحابیہ جدا جنگ دے اندر غزوے دے اندر جہاد وچ باپ بھی شہید ہو گیا، پتر بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا. جدوں سرکار جنگ جت کے واپس آئے نے لوکاں نوں پوچھ دیئے میرے آقا دا کی حال ہے. انہیں آکھیا بی بی تیرا پرا شہید ہو گیا. انہیں آکھیا کوئی فکر نہیں یار پیچھے مرے آئے نا، کوئی فکر نہیں کوئی فکر نہیں. بی بی ایک دوجا بندہ بولیا بی بی تیرا شوہر شہید ہو گیا. انہیں آکھیا کوئی فکر نہیں. ایک بولیا انہیں آکھیا تیرا پتر شہید ہو گیا. انہیں آکھیا کوئی فکر نہیں. دسو سرکار خیریت نال نے نا. میرے یار مندا نہ بولی تے میری پاویں.
تے جدوں بی بی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور خریت نال ویکھیا سرکار بالکل ٹھیک نے قدماں تے ڈگی تے کہن لگی سونیا مینوں پتہ لگا ہے میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے میرا پرا بھی شہید ہو گیا ہے میرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے ماں زاگ دے کاجل والیا میں سی بھی نہیں کی تھی کیوں کلو مصیبت بعد کا جلالو تسی ٹھیک ہو تے ہر مصیبت ہی کوئی نہیں پتہ لگ دی تواڈے بعد ہر خریتی خریتی ہو میرے یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جان کٹ لے او میرے یار نو مندانا بولی تے میری پاویں او میری پاویں جان کٹ لے او ساڈی پاویں جان کٹ لے او میری پاویں او میری پاویں جان کٹ لے میری پاویں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی نے آکھیا حضور ہے دوجے بیلی تواڈے بارے ہی بڑیاں گلاں کردے نے فرمایا چنگا کردے نے کرن دے نے جنہ چر میرے بارے کردے نے میرے آقا نوں تے کوئی نہیں نہ آندے او میرے یار نو مندانا بولی تے میری پاویں حضرات گرامی اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی تبرکات اگے تساں 5-6 جمعے سنے نے برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جمعہ ہوئے گا تبرکات